میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ، بیوی کے لیے اچھا شوہر اور شوہر کے لیے اچھی بیوی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور اگر بیوی اچھی نہ ہو، بری ہو، اگر شوہر اچھا نہ ہو، برا ہو، تو دونوں کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ فرمایا کتنی خوش قسمت عورت ہے وہ، کتنی خوش بخت عورت ہے وہ کہ جب شوہر ناراض ہو جاتا ہے، جب شوہر خفا ہو جاتا ہے، تو یہ عورت شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے، او میرے سرتاج، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی، اس وقت تک پانی نہیں پیوں گی، اس وقت تک نہیں سوؤں گی جب تک میرا سرتاج مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا۔ میں نے ہر حال میں تجھے راضی کرنا ہے۔ یہ ہیں وہ اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کو دیکھ کر میرا اللہ مسکراتا ہے، اللہ ان پر اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے کہ آسمان سے ان کے لیے رحمتوں کی بارش برستی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا کا سب سے بڑا بہترین انسان ہے وہ جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، بہترین اور اچھا انسان ہے وہ جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے، بہترین اور اچھی عورت ہے وہ جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہے۔ فرمایا شوہر کی فرما بردار عورت کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے، اور شوہر کی نافرمان عورت پر، شوہر کو دکھ دینے والی عورت پر، شوہر کو درد دینے والی عورت پر اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہوتا ہے، اس قدر ناراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان عورتوں کو 3 عذابوں میں ضرور مبتلا کرتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں سے سکون، چین و قرار چھین لیتا ہے۔ جب انسان کی زندگی میں سے سکون، چین و قرار چھین لیا جاتا ہے نا، پھر انسان کہتا ہے ڈاکٹر لگا مجھے زہر کا ٹیکہ کہ اللہ مجھے موت ہی دے دے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں آسانی سے موت بھی نہیں دیتا۔ پہلا عذاب اللہ تعالیٰ دنیا میں ان عورتوں کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دوسرا عذاب عزیز و اقارب کے دلوں سے کدورتیں پیدا کر دیتا ہے ان عورتوں کے لیے، شوہر کی نافرمان عورتوں کے لیے، شوہر کو دکھ دینے والی بیویوں کے لیے اللہ تعالیٰ عزیز و اقارب کے دلوں سے ان کے لیے کدورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ پھر جو بھی عورت ان کو دیکھتی ہے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتی ہے، جو بھی شخص اس عورت کو دیکھتا ہے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تیسرا عذاب موت کے وقت اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہونے دیتا۔ شوہر کو دکھ دینے والی، درد دینے والی بیویاں یہ بھول جائیں کہ موت کے وقت ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں نا، جو مومن متقی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی نظر کرسی پر نہیں جاتی۔ اللہ کے نیک بندوں کی نظر اقتدار پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر پیسوں پر نہیں جاتی، اللہ کے نیک بندوں کی نظر گاڑیوں پر نہیں جاتی۔ نہ بندے، نہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کی نظر تو خاتمے پر جاتی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہم تو خاتمہ ایمان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ہم موت کے لمحے کو بھول گئے، موت کا لمحہ ہمیں یاد ہی نہ رہا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جس دن مومن منافق کی پہچان ہونی ہے۔ یہ کون سا مومن ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے، اور یہ کون سا منافق ہے جس کا موت کے وقت خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ کے دور میں ایک شخص تھا جس کو بیوی نے بہت زیادہ تنگ کر رکھا تھا، وہ بیوی کا ستایا ہوا تھا، بیوی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ پریشان تھا، دن رات پریشانی کی دلدل میں گزارتا تھا، وہ پریشانیوں کی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کی زندگی سے سکون، چین و قرار کے جنازے نکال دیے تھے۔ جب سے وہ بیوی کو اپنے گھر کی دہلیز پر لے کر آیا، اس دن سے لے کر آج تک اسے کبھی بھی سکھ کی گھڑی نصیب نہ ہوئی، اس نے کبھی سکھ کا سانس نہیں لیا تھا۔ ہر وقت دل پریشان رہتا تھا، ہر وقت اس کا دل بے چین رہتا تھا، بے قرار رہتا تھا۔ وہ بیوی پر ناخوش تھا، بیوی اس کی نافرمانی کرتی تھی، باتوں باتوں پر اسے وہ جملے بولتی تھی جس سے اس کی تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ میں خودکشی کر لوں، خودکشی کر لوں، اس دنیا سے جان ہی چھڑا دوں۔ دنیا سے بھی جان چھوٹ جائے گی اور اس بدبخت عورت سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ خودکشی کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے
کہ میں یہ گھر چھوڑ کے ہی چلا جاتا ہوں۔ اس نے فیصلہ کر لیا گھر چھوڑنے کا، فیصلہ کر لیا بیوی کو چھوڑنے کا، بچوں کو چھوڑنے کا۔ وہ بیوی سے اس قدر تنگ تھا کہ گھر چھوڑنا تو رہی دور کی بات، وہ تو شہر چھوڑ کے چلا گیا، شہر چھوڑ کے کہیں دور چلا گیا۔ دور جا کر اس نے جا ڈیرے لگائے، دور جا کر اس نے نئے رشتہ دار بنائے، نئے اپنے بنائے، عزیز و اقارب بنائے، ان کے ساتھ زندگی خوبصورت لمحات گزار رہا تھا، وقت گزر رہا تھا۔ بیوی کو چھوڑ کر آئے ہوئے اسے 10 سال کا عرصہ گزر گیا، 10 سال کا عرصہ بیت گیا۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے، بچوں کو بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ ایمان سے بتاؤ آج کتنے لوگ ہیں، کتنے مرد ہیں جن کو بیویوں نے اس قدر ستایا ہوا ہے، اس قدر پریشان کر رکھا ہے کہ یہ بیچارے پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیر صاحب ہمیں کوئی تعویذ دے دو۔ ہم سے ہماری بیوی ہر وقت لڑتی رہتی ہے، جگڑتی رہتی ہے۔ ہمارا گھر جنت کے باغوں میں سے باغ تھا، جب سے وہ چڑیل ہمارے گھر میں آئی ہے، جب سے بیوی نے اس گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہی گھر جو جنت کے باغوں میں سے باغ تھا آج وہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا پڑا ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اگر تمہاری وجہ سے جنت کے باغوں میں سے باغ گھر اگر تمہاری وجہ سے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن گیا تو یاد رکھنا تم ظالموں میں سے ہو، تم گنہگاروں میں سے ہو، تم جہنمی عورتوں میں سے ہو۔ کتنے شوہر ہیں جو اپنی بیویوں کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، کتنے شوہر ہیں جو زہر کھا رہے ہیں، کتنے شوہر ہیں جو پھانسی کے پھندے پر لٹک گئے، کتنے مرد ہیں جو طاقتور ہونے کے باوجود بھی ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ کن کی وجہ سے؟ بیویوں کے رویوں کی وجہ سے۔ اپنے رویے ٹھیک کرو، اپنے شوہر سے محبت کرو، شوہر سے پیار کرو۔ اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب لوگ کریم آقا کی امت سے پیار کریں گے تو ہم کریم آقا کو کتنے اچھے لگیں گے، اپنے نبی کو کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب آپ اپنے شوہر سے پیار کریں گے، محبت کریں گے اللہ رسول کی رضا کے لیے، تو مجھے بتاؤ تم اللہ کو کتنی پسند ہوگی، تم اللہ کو کتنی اچھی لگو گی۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے۔ بیوی کی ستائے ہوئے اس شخص نے گھر چھوڑا، شہر چھوڑا، علاقہ چھوڑا، دور جا کر ڈیرے لگائے۔ وقت گزرتا گیا، بیوی کی جدائی میں 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ بیوی کو بھی اس کی کمی محسوس نہ ہوئی، بیوی اس قدر تو چڑیل تھی نا، اس کی کمی محسوس نہ ہوئی۔ وہ شوہر کو منانے کے لیے گھر سے باہر بھی نہ نکلی، اس قدر وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنی ہوئی تھی کہ اسے شوہر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ 10 سال کا عرصہ گزر گیا، 10 سال کے بعد یہی شخص حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک عجیب سا سوال لے کر گیا، ایک عجیب سا سوال لے کر گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے لگا یا حضرت میرے پاس ایک سوال ہے، اس کا جواب دیجئے۔ حضرت نے فرمایا بولیے کون سا سوال ہے؟ تو اس نے کہا حضرت مجھے بتایا جائے وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جب وہ مرتی ہیں تو قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جاتی ہیں، جب وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جب ان کی تدفین ہو رہی ہوتی ہیں تو قبر کی مٹی انہیں بد دعائیں دیتی ہیں، قبر ان کو گالیاں دیتی ہے، کہتی ہے تمہارا آنا نامبارک ہو، اے بدقسمت عورت تیرا آنا نامبارک ہو، اے گنہگار عورت، بدکار عورت تیرا آنا نامبارک ہو۔ دنیا میں جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے ان تمام لوگ میں سب سے زیادہ مجھے بری تو ہی لگتی تھی۔ دنیا میں جتنے لوگ میرے اوپر چلتے تھے نا ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے گندی تو ہی لگتی تھی۔ آج تو دیکھے گی کہ میں تیرے ساتھ کس طرح کا بھیانک سلوک کرتی ہوں۔ پھر جب یہ عورت قبر کے اندر جاتی ہے تو قبر اسے اس طرح دباتی ہے کہ اس کی ایک حصے کی پسلیاں دوسرے حصے کی پسلیوں میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس پر ایک سانپ مسلط کر دیتا ہے، وہ سانپ جو اسے ایک بار ڈنگ مارتا ہے یہ 70 گز زمین میں دھنس جاتی ہے۔ حضرت مجھے بتایا جائے وہ کون سی عورت ہے جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے؟ یہ سن کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بندہ خدا تو نے پوچھ کے کیا کرنا ہے اور تو نے یہ دیکھ کے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا حضرت خدا را میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جو جب مرتی ہیں تو قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جاتی، جب مرتی ہیں تو ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا
تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر اس طرح کر قبرستان میں چلا جا، دیکھنا کل صبح سویرے جو جنازہ سب سے پہلے قبرستان میں داخل ہو، جو میت سب سے پہلے قبرستان میں داخل ہوگی نا، وہ عورت کی میت ہوگی۔ غور کرنا وہ کون سا جنازہ ہے جو سب سے پہلے قبرستان میں داخل ہوا، اور وہ جنازہ عورت کا ہوگا، اور یہ وہی عورت ہوگی جس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنی ہوگی۔ یہ وہی عورت ہوگی جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا ہوگا۔ یہ وہی عورت ہوگی کہ اس کے لیے قبر کے اندر کیڑے مکوڑے انتظار میں ہوں گے، اس کی انتظار میں ہوں گے، اس کی قبر کے اندر آگ ہی آگ ہوگی۔ یہ وہ بدبخت عورت ہوگی جس نے اللہ کے غضب کو دعوت دے رکھی ہوگی، اللہ کے غضب کا نشانہ بنی ہوئی ہوگی۔ یہ وہ عورت ہوگی جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، اللہ کی ذات اس پر خفا ہوگی۔ کل صبح قبرستان کے اندر جو سب سے پہلی میت داخل ہوگی، سمجھ لینا یہ وہی عورت ہوگی جس عورت کے بارے میں تو سوال کر رہا ہے، جس عورت کے بارے میں تو پوچھنا چاہتا ہے۔ اب اس شخص نے کیا کیا؟ سیدھا قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی، قبرستان کی طرف دوڑ لگا دی۔ آج شام کا وقت ہے اور کل صبح میت نے داخل ہونا ہے، جنازے نے داخل ہونا ہے، اور اس نے دیکھنا ہے کہ یہ وہی عورت ہے یا کوئی اور تو نہیں ہے۔ اس نے کیا کیا؟ آج شام کو ہی اسی قبرستان کے اندر خیمہ لگا دیا کہ آج رات یہیں گزاروں گا، اور صبح میں اپنی ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں اس بدقسمت عورت کو۔ اللہ اکبر! اس نے خیمہ لگا دیا، خیمے کے اندر سو گئے۔ لیٹا ہوا تھا، آنکھ لگی، نیند آئی، خواب کی دنیا میں اس نے قبرستان کے مردوں کو روتے ہوئے دیکھا، قبرستان کے مردوں کو چیختے ہوئے چلاتے ہوئے دیکھا، ہائے ہم مارے گئے، ہم مارے گئے۔ خواب کی دنیا میں یہ چارپائی سے اٹھا، بستر سے باہر نکلا، خیمے سے باہر نکلا، مردوں کی طرف بڑھا۔ جب ان کے قریب گیا تو پوچھا، مردو تم کیوں رو رہے ہو، کیوں چیخ رہے ہو، کیوں چلا رہے ہو؟ تو ان مردوں نے کہا کہ آج ایک بدقسمت عورت کا انتقال ہوا ہے، ایک بدبخت عورت مری ہے، اور اسے ہمارے قبرستان میں دفنایا جا رہا ہے، اس کی قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے، بچھو ہی بچھو ہیں۔ ہم رو اس لیے رہے ہیں کہ قبر کے اندر اسے عذاب دیا جائے گا، اسے بچھو کاٹیں گے، جب بچھو اسے ڈنگ ماریں گے تو وہ روئے گی، چیخے گی، چلائے گی، بس اس کی جو چیخ ہوگی نا وہ ہم سب قبرستان کے مردوں کو تکلیف دے گی، اس کی جو چیخ ہوگی وہ ہم سب کو پریشان کرے گی، اس لیے ہم رو رہے ہیں۔ کہتا ہے میں تو خواب دیکھ رہا تھا، اتنے میں صبح ہوئی، میری آنکھ کھل گئی، میں گیا قبرستان کے مین دروازے پر بیٹھ گیا، دور سے مجھے ایک جنازہ آتے ہوئے نظر آیا، دور سے میں نے غور کیا کہ جنازہ قبرستان کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ میں سمجھ گیا یہ اسی بدقسمت عورت کا جنازہ ہوگا جس کے بارے میں کل اللہ کے نبی مجھے بتا رہے تھے۔ جب وہ جنازہ میرے قریب آیا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس میت کے ساتھ ساتھ دو بچے زارو قطار رو رہے تھے، اور وہ رونے والے بچے کوئی اور نہیں تھے، وہ میرے اپنے ہی بچے تھے۔ میں جلدی سے اٹھا، بچوں گلے لگایا، میں نے کہا بچوں کیوں رو رہے ہو، اور یہ کس کی میت ہے، کس کا جنازہ ہے؟ تو ان بچوں نے کہا ابا یہ تو ہماری ماں کا جنازہ ہے، ہماری ماں مر گئی تھی، آپ کی بیوی مر گئی، یہ اسی کا جنازہ ہے۔ کہتا ہے یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، میں کانپنے لگا، ہائے یہ تو میری بیوی کا جنازہ ہے، وہ بیوی جو مجھے دکھ دیتی تھی، جو مجھے درد دیتی تھی، وہ مر گئی، اور اس حال میں مری کہ میں اس پر ناراض تھا۔ ہائے! رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایک عورت کا انتقال ہوا، اس حال میں انتقال ہوا ہے کہ اس کا شوہر اس پر ناراض تھا، وہ عبادت گزار تھی، 5 وقت کی نمازی تھی، تہجد گزار تھی۔ میرے نبی نے فرمایا عورت ساری زندگی نمازیں پڑھتی رہے، قیام کرتی رہے، رکوع و سجود کرتی رہے، ساری زندگی حج کرتی رہے، ساری زندگی نوافل پڑھتی رہے، دن کو روزہ رکھے، پوری رات قیام کرے، مگر وہ اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس پر ناراض تھا، اور جائز ناراض تھا، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کو دکھ دیتی تھی، وہ اپنے شوہر کو درد دیتی تھی۔ بیوی سے لی گئی تکلیفوں کی وجہ سے اس کا شوہر بہت زیادہ اس پر ناراض تھا، اور شوہر کی ناراضگی کی حالت میں یہ عورت مری ہے تو یہ قیامت کے دن جہنم میں جائے گی، یہ جنت میں نہیں جائے گی، اس لیے کہ یہ دنیا میں اپنے شوہر کی خدمت نہ کر سکے، زندگی میں اپنے شوہر کو راضی نہ کر سکے،
بیوی کے لیے وہ شوہر جس کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، جس کی خوشی میں اللہ کی خوشی۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنی ذات کے بعد کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو سب سے پہلے بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو اس شوہر کو ناراض کر کے مرنے والی عورت جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ وہ تو جہنم میں جائے گی، اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گی۔ خیر، اس شخص کو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ تو میری بیوی کا جنازہ ہے، میری بیوی کی میت ہے، تو بچوں کے ساتھ مل کے وہ اپنی بیوی کی تدفین کرنے لگا، بیوی کو دفنانے لگا۔ اس نے غور کیا، قبر کے اندر تپش ہی تپش ہے، ایسے لگتا ہے جیسے جہنم کی تمام کھڑکیاں اسی قبر کی طرف کھول دی گئی، ایسے لگتا تھا جیسے قبر کے اندر آگ کا بچھونا بچھا ہوا ہے اور ہم اس عورت کو آگ کے بچھونے کے اوپر سلا رہے ہیں۔ خیر، قبر بند کر دی گئی، عزیز و اقارب قبرستان سے باہر نکلے۔ یہ شخص بیوی کی قبر کے سرانے بیٹھا ہی تھا کہ وہاں سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ گزر ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے بندہ خدا، اب تو بتا کہ وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جب مرتی ہیں تو قبر کی مٹی انہیں گالیاں دیتی ہے؟ اب تو بتا وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جب مرتی ہیں تو ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا؟ اب تو بتا وہ کون سی عورتیں ہیں اور کس طرح کے گناہ کرتی ہیں کہ ان کی قبر جہنم کے گھڑوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے؟ اس شخص نے ہاتھ جوڑ کر، حضرت میری یہ جو بیوی تھی نا، یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی، ان 5 گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آج اس کی قبر کے اندر کیڑے تھے، مکوڑے تھے، بچھو تھے، اس کی قبر کے اندر آگ ہی آگ تھی، ایسے لگتا تھا کہ جیسے جہنم کی تمام کھڑکیاں اس کی قبر کی طرف کھول دی گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جلدی بتا وہ کون سے 5 گناہ تھے؟ اس نے کہا، حضرت پہلا گناہ یہ مجھے میری غربت کے تانے دیتی تھی، اس کے تانوں کا ستایا ہوا میں گھر بھی چھوڑ گیا اور ساتھ میں شہر بھی چھوڑ کے چلا گیا، یہ مجھے میری غربت کے تانے دیتی تھی، اور جب میں اسے چھوڑ کے باہر نکل گیا تھا، جب میں اس سے ناراض ہو کر خفا ہو کر گھر سے باہر نکل گیا تھا تو مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے منانے کے لیے اس نے گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھا تھا، اسے میری ضرورت ہی نہیں تھی، اسے سرے سے شوہر کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دوسرا گناہ، پورا دن کا تھکا ہارا شام کو جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا تھا نا، تو بجائے مجھے ویلکم کرنے کے، بجائے میرا استقبال کرنے کے، آگے کوئی ایسا جملہ بولتی تھی کہ میری تھکاوٹ اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ تیسرا گناہ، بہت بڑا گناہ، جب میں بیمار ہو جاتا تھا، جب مجھے بخار آتا تھا تو یہ میرے سرہانے پہ بیٹھ کے بجائے مجھے حوصلہ دینے کے، بجائے میرا سر دبانے کے، بجائے میرا سہارا بننے کے، الٹا مجھے کہتی تھی، پریشان مت ہو، ابھی اسرائیل آنے والا ہے، ابھی تیری روح نکالنے والا ہے۔ یہ مجھے اور زیادہ پریشان کر دیتی تھی۔ چوتھا گناہ، یہ باتوں باتوں پر میری ناشکری کرتی تھی۔ حضرت جب میرے پاس پیسہ تھا میں اس کے اوپر ہزاروں نعمتوں کی بارش برساتا تھا، اس کے ہر ایک خواہش پوری کی، ہر ایک تمنا پوری کی، لیکن جب میں بیچارہ غربت کے شکار ہوا تو یہی بیوی مجھے کہنے لگی کہ میں نے آپ میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے آپ میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی۔ 5واں گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے، یہ مجھے باتوں باتوں پر دکھ دیتی تھی، باتوں باتوں پر تکلیف دیتی تھی۔ ہائے میرے بھائیوں، کسی کو اتنا مت ستاؤ، کسی کو اتنا مت رلاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر وہ سجدوں کے دوران تمہارا نام لے کر رو پڑا، سجدوں کے دوران خون کے آنسو بہا کر تمہارا نام لے کر رو پڑا، تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ 3 دن آپ نے افسوس میں گزارے، 3 دن گھر کے اندر بیٹھے رہے۔ 3 دن کے بعد اب گھر سے باہر نکلے، شہر کے چوک پر آ گئے۔ چوک پر آئے، لوگوں کا ہجوم سا لگ گیا، لوگ اکٹھے ہو گئے۔ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ تو آپ کا ایک مخالف تھا، پورا جہان جانتا تھا، علاقے والے لوگ جانتے تھے کہ یہ آپ کا سخت مخالف ہے۔ وہ سخت مخالف بھی ادھر سے آ نکلا، حضرت کو کہنے لگا، ابو حنیفہ میں نے سنا ہے تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا۔ کہا جی میرا باپ مر گیا ہے۔ اس نے کہا اگر باپ مر گیا ہے تو پھر ماں اکیلی رہ گئی ہوگی، اگر ہو سکے تو ماں کا رشتہ میرے ساتھ کر دو،
میں تمہاری ماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تمہاری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کس قدر سخت جملہ تھا، کس قدر سخت جملہ اس نے بولا جو سکون، چین و قرار کی دھچیاں اڑا کے رکھ۔ یہ وہ جملہ تھا جس کو سننے کے بعد انسان کو رات کو نیند نہ آئے، دن کو سکون نہ ملے، چین و قرار کے جنازے نکل جائیں، انسان کو پریشانیوں کی تلتل میں پھنسا کے رکھ دے۔ حضرت تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، تمہارا باپ مر گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری ماں سے شادی کر لوں، ماں کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اتنا بڑا سخت جملہ سننے کے باوجود بھی حضرت کو غصہ نہیں آیا، اپنی جگہ پر کھڑے رہے، ہوش و حواس میں کھڑے رہے۔ آپ نے فرمایا یہ مسئلہ غیر شرعی تو نہیں ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ اس نے ٹھیک کہا ہے لیکن اس کا جملہ ٹھیک نہیں تھا۔ حضرت نے فرمایا بھائی ابھی تو میری ماں عدت میں ہے، عدت گزر جانے دو، اس کے بعد میں اپنی ماں سے آپ کی بات کروں گا، اگر میری ماں آپ سے نکاح کرنا چاہے تو میں نکاح کر دوں گا۔ حضرت نے روتے ہوئے کہا، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے ایک ایسا جملہ بولا تھا جو سیدھا جا کر دل پر لگا۔ اس نے حضرت کو دکھ دیا، حضرت کو درد دیا، اتنا دکھ دیا کہ حضرت رونے پر مجبور ہو گئے۔ باپ کی جدائی نے حضرت کو اتنا دکھ نہیں دیا تھا جتنا دکھ مخالف دشمن کے اس چھوٹے سے جملے نے دیا۔ یہ کہتے ہوئے حضرت وہاں سے چل پڑے کہ میں عدت گزر جانے کے بعد ماں سے پوچھوں گا، اگر میری ماں تم سے نکاح کرنا چاہے تو میں تمہارا نکاح کر دوں۔ یہ کہتے ہوئے حضرت وہاں سے چل پڑے۔ پیچھے اچانک وہ زمین پر دھڑم ہو کر گرا، وہیں مر گیا۔ اچانک زمین پر گرا، وہیں مر گیا، وہیں مٹی کا ڈھیر ہو گیا۔ لوگوں نے حضرت سے پوچھا حضرت یہ کیا ہو گیا؟ حضرت وہ تو مر گیا ہے، کس وجہ سے مرا ہے، اسے کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا اس نے سمجھا تھا کہ ابو حنیفہ لاوارث ہے، اس نے سمجھا تھا کہ ابو حنیفہ کا کوئی وارث نہیں ہے۔ او بھائیو اسے کچھ بھی نہیں ہوا، اسے تو ابو حنیفہ کے صبر نے مار دیا ہے۔ ابو حنیفہ کے صبر نے اس کی روح نکالی، ابو حنیفہ کے صبر نے اسے تڑپا تڑپا کر اسی جگہ پر مارا جس جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے ابو حنیفہ کا دل دکھایا، ابو حنیفہ کو دکھ دیا، ابو حنیفہ کو درد دیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی کو اتنا مت ستاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ اگر اس نے صبر کر لیا تو یاد رکھنا تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، تم بہت بڑی بلا کے منہ میں آ جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ کا ترازو صرف انصاف ہی تولتا ہے۔